السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وقت نیوز کے لاہور اسٹوڈیوز سے گیم بیٹ براہ راست، اور میں ہوں حافظ محمد عمران۔ بات کریں گے آج ہم پاکستان کے سب سے مقبول کھیل کرکٹ کے حوالے سے کہ پاکستان کرکٹ میں کرکٹ ٹیم جو دورہ آسٹریلیا پر ہے، اس میں کن مشکلات کا سامنا پاکستان ٹیم کو کرنا پڑ سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر ہم بات سن رہے ہیں کہ مصباح الحق جو کہ اپنے کریئر کے آخری دنوں سے گزر رہے ہیں، کتنا لمبا اور پاکستان کے لیے کھیل سکتے ہیں، اور کیا یہ درست وقت ہے کہ دورہ آسٹریلیا کے بعد ان کی جگہ ٹیسٹ فارمیٹ وہ ریٹائرمنٹ لے لیں اور انہیں ٹیسٹ فارمیٹ میں ان کی جگہ نیا کپتان مقرر کر دیا جائے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے موجودہ چیئرمین شہریار خان صاحب تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ ابھی کچھ اور دیر پاکستان کے لیے کھیلیں بحیثیت کپتان، لیکن ساتھ ہی ساتھ کئی ایک سابق ٹیسٹ کرکٹرز نے اس کے اوپر سوالات ضرور اٹھائے ہیں کہ بہتر یہی ہے کہ کارکردگی تنزلی کا شکار ہو، اور مصباح الحق کا جو اتنا کامیابیوں بھرا کریئر ہے بالخصوص ٹیسٹ کرکٹ میں وہ متنازع ہو، تو بہتر یہی ہے کہ وہ بروقت اپنی ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کر لیں۔ انضمام الحق صاحب نے یہ کہا ہے کہ مصباح بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں اپنے کریئر کے بارے میں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم آج بات کریں گے کہ پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ میں بہتری کس طرح سے ممکن ہے، اور کیا واقعی پاکستان کا ڈومیسٹک سٹرکچر خاصا خراب ہے جس کے اوپر خاصی بحث ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے اور تنقید ہوتی ہے۔ ہم یہ بھی کوشش کریں گے آج جاننے کی کہ پاکستان سپر لیگ کو کمپنی بنانے سے کیا فوائد ہو سکتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کو اور پاکستان کی ہر سطح پر کرکٹ کو، اور پاکستان سپر لیگ کا کیا اثر ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں ملک کے کرکٹ کے اوپر۔ ڈومیسٹک کرکٹ میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو علاقائی اور محکمہ جاتی ٹیموں کا ایک کانسیپٹ جو ایک عرصے سے چلا آ رہا ہے، ہر سال اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی ہے، تنقید ہوتی ہے، تعریف ہوتی ہے، کون سا سٹرکچر بہتر ہے اور کون سا فارمیٹ بہتر ہے، کیا دونوں اکٹھا کھیلیں اور کیا دونوں الگ الگ کھیلیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کیا واقعی اس میں کس حد تک حقیقت ہے کہ جو علاقائی ٹیمیں ہیں، جو جب یہ محکمہ جاتی ٹیموں کا دور شروع ہوا تو اس وقت حقیقت کیا تھی کہ آنے والے دنوں میں جب کرکٹ چلے گی تو سپانسرشپ پر جائے گی، یا پھر محکمے اس کے اوپر اپنی اجارہ داری قائم کریں گے، یا پھر بالادستی قائم رکھتے ہوئے پاکستان کی کرکٹ آگے بڑھے گی۔ ان سب موضوعات پر بات کریں گے، اور آج میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے۔ اب یہ بھی آج ان سے جاننے کی کوشش کریں گے، ہم انہیں ہمیشہ آخری آئینی چیئرمین کہتے رہے ہیں، اب کیا سٹیٹس ہے اور کس طرح سے یہ موجودہ آئین کو بھی دیکھتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں خالد محمود صاحب۔ السلام علیکم خالد صاحب۔ بہت شکریہ۔ خالد صاحب ہمیشہ آئینی چیئرمین ہی کہا ہے، مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ ذرا یہ جو موجودہ آئین ہے اور جب آپ چیئرمین تھے کرکٹ بورڈ کے، جو آئین ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے یا اس کے بعد جو بھی لوگ آئیں گے وہ عین جمہوری آئینی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے چیئرمین بنتے ہیں، یا پھر آپ کے خیال میں پہلے والا نظام زیادہ بہتر تھا؟ دیکھیے جی، ایک تو بہت شکریہ آپ نے مجھے دعوت دی اور مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے بڑے شرارتی سے سوالوں کا جواب دے سکوں۔ آپ مجھے آخری آئینی چیئرمین کے طور پہ تعارف کراتے رہے ہیں، وہ بات آپ کی درست تھی اس معنی میں کہ 1999 میں جب میرے والا کرکٹ بورڈ اس کو ختم کیا گیا تھا تو اس کے ساتھ ہی آئین بھی ختم ہو گیا اور ایک ایڈ ہاک کمیٹی بنا دی گئی جس کے جو سربراہ تھے وہ سیف الرحمان صاحب کے بھائی تھے مجیب الرحمان صاحب۔ اس کے بعد پھر مرحوم ڈاکٹر ظفر الطاف صاحب آئے، اس کے بعد جنرل توقیر ضیاء صاحب آئے، اس کے بعد شہریار خان صاحب آئے، پھر ڈاکٹر نسیم اشرف صاحب آئے۔ یہ تمام لوگ ایک ایڈ ہاک کمیٹی کے سربراہ کے طور پہ کام کرتے رہے، اور اس وقت آئین کوئی نہیں تھا، تو لہذا آپ کا وہ تعارف جو تھا وہ تو درست تھا۔ اب ایک آئین آ چکا ہے، غالباً یہ اعجاز بٹ صاحب کے زمانے میں آیا یا اس کے ابھی جو نیا آئین بنا تھا، یہ جو انتخاب ہوا ہے ان کا شہریار خان صاحب کا، جب میں ان سے بات کی تو میں نے ان سے کہا جی کہ ہم تو خالد صاحب کو آخری آئینی چیئرمین کہتے رہے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں بھائی پہلے ہم جو ہے وہ ہمیں نومینیٹ کیا گیا تھا، اب کہ ہم منتخب ہو کے آئے ہیں۔ اب کیا منتخب ہو گیا ہے، تو یہ جو آئین ہے، آئین تو ہے، ٹھیک ہے، جس قسم کا بھی آئین ہو۔ آپ جانتے ہیں ملکوں میں ہر ڈکٹیٹر اپنی مرضی کا ایک آئین بناتا ہے جس میں اس طرح کی ایک ہوتی ہے گنجائش اور پروویژن کہ
طائق کے کوئی امیدوار نہیں ہو سکتا اور وہ امیدوار وہی ہوگا جس کو وہ ٹھیک ہے فلان تو اس میں وہ پھر ووٹ بھی پڑتے ہیں اور اس کے نتیجے میں 99.9% ووٹوں سے وہ لوگ جیت جاتے ہیں. ہمارے کرکٹ بورڈ کا آئین بھی کچھ اس سے ملتا جلتا آئین ہے. میرے خیال میں یہ آئین مکمل طور پہ غیر جمہوری آئین ہے. اس لیے غیر جمہوریہ میں اپنے اس بات کے حق میں 2-4 دلیلیں بھی دوں گا کہ بنیادی طور پہ چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک جنرل باڈی جو ہوتی ہے جس میں جو بنیادی یونٹس ہوتے ہیں کسی بھی ادارے کے کسی بھی کھیل کے، ان کے پاس 2 اختیارات ہوتے ہیں. ایک ان کے پاس اختیار ہوتا ہے پالیسی اور پروگرام کی منظوری دینے کا، اور دوسرا ان کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ ان کا جو مالی جو معاملات ہیں اس پہ پورا کنٹرول ہوتا ہے. بجٹ بھی وہ اس کی منظوری دیتے ہیں اور اخراجات کی بھی منظوری دیتے ہیں. یہ 2. جس جنرل باڈی کے پاس یہ اختیارات نہ ہوں اس میں جمہوریت والی تو بات ہی کوئی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام اختیارات ان سے سلب کر کے کوئی مخصوص باڈی جو ہے یا مخصوص افراد ہیں ان کے پاس ہیں. ہمارے کرکٹ بورڈ کے جو آئین کی ہے وہ ایک بنیادی خامی اور خرابی جو ہے وہ یہی ہے. جنرل باڈی جو ہے بیچاری بڑی مسکین سی جنرل باڈی ہے جس کے پاس صرف سننے کا اختیار ہے، کچھ بولنے کا اختیار نہیں ہے، منظوری دینے کا اختیار نہیں ہے. نہ بجٹ ان کے پاس آتا ہے، نہ وہ اخراجات کی منظوری دیتے ہیں، نہ وہ کرکٹ کے پروگرام کی منظوری دیتے ہیں، نہ وہ کسی پالیسی کی منظوری دیتے ہیں. تو صرف ایک دن وہ ایک تماشا لگتا ہے. اس تماشے میں 2-3 دفعہ میں بھی حصے دار رہا ہوں کیونکہ سابقہ جو چیئرمین تھے ان کو بھی ممبر رکھا گیا تھا. کہا گیا تھا کہ یہ آئیں گے لیکن ان کے پاس کوئی ووٹ کا اختیار نہیں ہوگا. تو وہ یہی بات تھی کہ بلاتے تھے ہوٹل میں، اچھا سا کھانا کھلاتے تھے، گپ شپ کرتے تھے، وہ اپنے رونا روتے تھے اور یہ کہا جاتا تھا بالکل فکر نہ کرے، آپ کی تمام باتیں نوٹ کر لی گئی ہیں. حالانکہ نوٹ کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا اور آپ کو بتایا جائے. تو یہ اس وجہ سے میں اس کو ایک دوسری وجہ بھی ہے اس کو میں غیر جمہوری آئین کہتا ہوں. میرا مطلب ہے اس قسم کے آئین سے آئین نہ ہونا زیادہ بہتر ہے. یہ بالکل مذاق ہے آئین کے ساتھ. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی جو گورننگ باڈی ہوتی ہے وہ اس کو آپ کوئی نام بھی دے لیں، بورڈ آف گورنرز کہہ لیں، آج کل بورڈ آف گورنرز ہے، اس کو آپ کاؤنسل کہہ لیں. پرانے جو ہمارے زمانے کے آئین تھے اس میں اس کو کاؤنسل کا نام دیا. وہ کاؤنسل اسی جنرل باڈی میں سے منتخب ہو کے آتی تھی. کسی کا کوئی اس پہ کنٹرول نہیں تھا، کوئی مینیپولیشن نہیں تھی، کوئی یہ نہیں تھا کہ وہ نامینیٹ ہو رہا ہے، وہ ہوتی. اور اس میں فطری طور پہ جو بڑے مراکز تھے کرکٹ کے ان کے نمائندے آتے تھے. بلکہ شاید لکھا ہوا تھا کہ کراچی بھی ضرور اس میں ریپرزینٹ ہوگا، لاہور بھی ہوگا اور باقی فلاں ہوں گے زون سے اس میں سے. ویسے اب تو کوئی 8-9 سال ہو گئے لاہور گورننگ بورڈ میں نہیں ہے. اب اسی سے آپ دیکھیں کہ اگر اتنا اہم مرکز کرکٹ کا، وہ کرکٹ کی جو گورننگ باڈی جو ہے کاؤنسل ہے اس میں اس کی نمائندگی کوئی نہیں ہے تو وہ کیا، یعنی نہ صرف یہ غیر جمہوری ہے بلکہ غیر نمائندہ بھی کرکٹ آئین ہے. اس لیے میں تو اس کو آئین مانتا ہی نہیں. جو بورڈ آف گورنرز ہے اس میں ٹھیک ہے 2-4 ہیں سیٹیں ایسی جس میں بقول ان کے انتخاب ہوتا ہے، لیکن وہ بھی انتخاب اس قسم کا ہوتا ہے کہ وہ کھینچا تانی سے مخصوص سے لوگ سامنے آ جاتے ہیں. اس میں نامینیشنز ہیں، اس میں وفاقی حکومت کا نمائندہ بھی نامینیٹ ہے. اس میں وفاقی حکومت کو اختیار ہے کہ لوگوں کو نامینیٹ کرے، اور اسی نامینیشن کے نتیجے میں ہمارے کرکٹ بورڈ کے جو 2 بڑے ہیں وہ بھی نامینیٹ ہو کے آئے ہوئے ہیں. بالکل ہاں جی. اب 8 میں جو الیکشن ہوگا جس کو پیا چاہے وہی سہاگن، تو وہ کیا الیکشن ہوگا؟ آپ کے خیال میں آئین ہے لیکن یہ مذاق ہے اور غیر جمہوری آئین، غیر جمہوری ہے اور غیر نمائندہ آئین ہے. غیر نمائندہ آئین، دونوں اس میں خرابیاں ہیں. ٹھیک ہے. اکاؤنٹیبلٹی کا معاملہ اس میں ہے کوئی نہیں ہے. اکاؤنٹیبلٹی والا معاملہ بالکل کوئی معاملہ نہیں. اچھا، یہ جو جنرل باڈی ہے ایک سال میں اس کا جو ایک اجلاس ہوتا ہے جس کا آپ نے حوالہ بھی دیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ جنرل باڈی میں اتنے باصلاحیت، اتنے معاملہ فہم اور اتنا ادراک رکھنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں کہ آپ ملک بھر کی کرکٹ، جس میں قومی سطح کے کرکٹ کے معاملات اور بین الاقوامی سطح کے کرکٹ کے معاملات بھی ہوتے ہیں، ان کے سپرد کر دیے جائیں؟ ایک دلیل یہ آتی ہے کہ شاید وہ اتنے اہل نہیں ہیں تو یہ آئین سپورٹ کرتا ہے اس صورتحال کو.
اس دلیل کے خلاف سب سے بڑی دلیل جو ہے کہ یہی جو جنرل باڈی جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں معاملہ فہم نہیں ہے لوگ، اس میں سمجھدار لوگ نہیں ہیں، ایسے لوگ اتنے اہل نہیں ہیں جن کے سپورٹ جو ہے قومی کرکٹ کر دی جائے، جن کے سپورٹ بین الاقوامی کرکٹ کر دی جائے، تو مجھے یہ آپ جواب دیجئے کہ سن 1947 سے لے کر اور 2006 یا 7 تک جب یہ آپ کا پسندیدہ آئین لایا گیا ہے تو یہی جنرل باڈی تھی جو کرکٹ کے معاملات کو چلاتی تھی، اور اسی جنرل باڈی، اور یہ بات درست ہے کہ ہر بندہ جو اس کا ہوتا ہے جنرل باڈی کا، وہ اتنا اہل نہیں ہوتا کہ بین الاقوامی معاملات پہ اس کی کوئی واضح سوچ ہو یا وہ ایک بہتر مشورہ دے سکے، لیکن ان میں سے جو لوگ منتخب ہو کے اوپر آتے ہیں، اس جنرل باڈی میں اتنی بصیرت اور اتنی سوچ ضرور ہوتی ہے کہ وہ اپنے میں سے بہتر لوگوں کو چناؤ کر کے آگے بھیجتی ہے۔ جو بڑے مراکز ہیں ان کے نمائندے ہوتے ہیں، عام طور پہ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بڑے ماہر اور تجربہ کار ایڈمنسٹریٹرز رہے ہوتے ہیں۔ مثلا کراچی سے اگر کوئی آتا ہے تو اس کا 20-25 سال کا کرکٹ ایڈمنسٹریشن کا تجربہ ہوگا، اسی طرح لاہور سے جو آ رہا ہے اس کا بھی اسی طرح تجربہ ہوگا، کوئی پشاور سے آ رہا ہے اس کا بھی یہ تجربہ ہوگا۔ تو وہ جب لوگ آتے ہیں اوپر اور ان کی جو 8-9 کی کونسل بنتی ہے، ان میں تمام وہ خوبیاں ہو سکتی ہیں، بلکہ اس سے بہت زیادہ خوبیاں ہیں جو ان کے موجودہ بورڈ آف گورنرز میں ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا خالد صاحب، یہ جو علاقائی اور محکموں کی کرکٹ ہے، لوگ جب آپ سے بات کرتے ہیں تو وہ 70 کی دہائی میں چلے جاتے ہیں، جب مرحوم کاردار صاحب حیات تھے، جب یہ نظام لایا گیا جس میں سپورٹ شروع ہوئی پاکستان کی فرسٹ کلاس کرکٹ پہ محکمہ جاتی ٹیموں کی، آپ کو لگتا ہے کہ آج محکمہ جاتی ٹیموں کی بالادستی ہے اور ہم اپنے ریجنز کی سپانسرشپ کے لیے آج بھی مارے پھر رہے ہیں، ہمیں سپانسر مل نہیں رہے؟ خالد صاحب آپ سے اس کا جواب لیں گے کہ اصل اس وقت کیا صورتحال تھی، اور آج جب محکمہ جاتی اور علاقائی ٹیموں کی بات کی جاتی ہے تو سپانسرشپ کے اوپر جانے کی بات سننے میں آتی ہے، اس کو کس طرح سے عملی جامہ پہنایا جا سکتا ہے؟ ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے خالد محمود صاحب سے۔ پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک وقفے کا، وقفے کے بعد آئیں گے اور پھر پاکستان کی فرسٹ کلاس کرکٹ بالخصوص محکمہ جاتی اور علاقائی ٹیموں کے اوپر ان کی اصل صورتحال کیا ہونی چاہیے اور ان کا اگلا خاکہ کیا ہونا چاہیے جس سے پاکستان کے کرکٹ کو مزید فروغ مل سکتا ہے اور پھل پھول سکتی ہے، اس وقفے کے بعد جانیں۔ پروگرام میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے ساتھ ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیئرمین خالد محمود صاحب۔ خالد صاحب، ایک اور سوال ذہن میں آ گیا جب آپ نے یہ لاہور کی ٹیموں کی بات کی۔ لاہور کی ٹیم اور جو بڑے مراکز جن کا آپ ذکر کرتے ہیں، ان کی کارکردگی ڈومیسٹک کرکٹ میں اور بالخصوص قائد اعظم ٹرافی میں کوئی اتنی شاندار نہیں ہے۔ آپ پھر بھی سمجھتے ہیں کہ یہ اتنے اہل ہیں کہ ان کو گورننگ کونسل یا گورننگ بورڈ یا بورڈ آف گورنرز جو بھی نام دیا جائے، جو ایلیٹ ہے کرکٹ بورڈ کی جس کے پاس فیصلہ سازی کی طاقت ہے، اس میں ان کی شمولیت ضروری ہے؟ اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ان کی شمولیت ضروری ہے۔ ان کی اگر کارکردگی اچھی نہیں ہے تو وہ ایک لمحہ فکریہ ہے، اور اس پہ بورڈ کو بھی سوچنا چاہیے اور لاہور کرکٹ والوں کو بھی سوچنا چاہیے، وہ خرابی دور ہونی چاہیے۔ لیکن کوئی جواز میں نہیں دیکھتا کہ ایک اتنے اہم مرکز کو پاکستان کرکٹ بورڈ کی میں نمائندگی حاصل نہ ہو۔ یہ تو کمپلسری ہونی چاہیے، کم از کم چاروں صوبائی جو ہیں مرکز، پشاور، کراچی، لاہور اور کوئٹہ، ان کا تو کرکٹ کے نقطہ نظر سے بھی نمائندگی ضروری ہے، اور وفاقی نقطہ نظر سے بھی ضروری ہے، ہر طریقے سے ضروری ہے۔ دیکھیے، ایک پورا خزانہ ہے تجربے کا ان مراکز میں، کراچی میں، لاہور میں، ان سب۔ تو آپ ان لوگوں کو باہر رکھ کے آپ کٹ جاتے ہیں، یعنی گراؤنڈ ریئلٹی سے آپ کا کوئی واسطہ، کوئی وابستگی نہیں رہتی، تو ان کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور بلکہ ان کو وہاں پہ رکھ کے پھر ان سے وہاں بھی پوچھا جائے کہ آپ کیوں آپ کی ٹیمیں نہیں بن رہی۔ خرابیاں بے شمار ہیں ان کا، اگر میں تذکرہ کروں گا تو آپ کا پورا پروگرام یہاں پہ ختم ہو جائے گا۔ خرابیاں ہیں لیکن ان کو باہر رکھنے کی کوئی وجہ نہیں۔ آپ نے دوسرا سوال بھی آپ نے پوچھا جی، وہ یہ ہے جی کہ علاقائی ٹیمیں اور محکمہ جاتی ٹیمیں، ہم سپانسرشپ کے بارے میں تگ و دو کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، لیکن کوئی ماڈل سامنے نہیں آ پا رہا۔ کہیں پر جو موجودہ سیٹ اپ ہے جس میں بڑے بڑے ڈپارٹمنٹس ہیں وہ ٹیمیں اپنی چلا رہے ہیں، ایک تجویز یہ آتی ہے جی کہ یہ ریجنز کو اون کر لیں، پھر یہ ایک تجویز آتی ہے کہ ایک آزاد سپانسر ہونا چاہیے جو ریجنز کو سپورٹ کرے، محکموں کی ٹیمیں اپنی جگہ پر قائم رہیں۔
ایک دلیل یہ آ جاتی ہے جی کہ محکموں کو ختم کر دیا جائے اور علاقائی کرکٹ شروع کر دی جائے. یہ کیا خاکہ ہونا چاہیے آپ کے خیال میں کہ محکمہ جاتی ٹیمیں بھی چلتی رہیں, اسپانسرشپ آئے اور علاقائی ٹیمیں بھی چلیں؟ دیکھیے اس کا پس منظر آپ کو سامنے رکھنا ہوگا. جب 70 کی دہائی میں یہ صورتحال پیدا ہوئی تھی اور یہ محکموں کی ٹیمیں بنی تھی, تو اس سے پہلے ناگفتہ بہ تھی ہمارے کھلاڑیوں کی حالت اور ہمارے علاقائی تنظیموں کی بھی حالت. کھلاڑیوں کو مواقع نہیں ملتے تھے, بلکہ آپ اس وقت پرانے کھلاڑی ایک ایک کر کے اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں جو تقسیم ملک سے پہلے سین پہ تھے, پھر اس کے بعد 50 کی دہائی میں کھیلے. آپ ان میں سے کسی صاحب کا انٹرویو کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مثلا مرحوم محمود حسین بتایا کرتے تھے کہ ہم تو 100 روپیہ لے کے میچ کھیلا کرتے تھے اور جوتے بھی نہیں ہوتے تھے اور کٹ کے پیسے نہیں ہوتے تھے, بڑی بری حالت. تو یہ تمام معاملات اور حالات جو تھے, اس وقت کے جو چیئرمین تھے کرکٹ بورڈ کے مرحوم عبدالحفیظ کارلار, وہ اگرچہ بہت ہی باہر سے پڑھ کے آئے ہوئے تھے آکسفورڈ سے, اور بڑے سوٹ ووٹ پہنتے تھے اور بڑے مزاج کے ان میں تھی نفاست, لیکن کرکٹ کے لوگوں کو, کلبوں کو, اس تنظیم کو مکمل طور پہ سمجھتے تھے. ان کا پورا رب, کیونکہ وہ خود کھیلتے رہے تھے سیمنٹو پارک میں اور کریسنٹ کلب میں اور مختلف جگہوں پہ. تو ان کو یہ خیال تھا کہ اگر ہم اپنے اس کھیل کو اپنے کھلاڑیوں کے لیے پرکشش نہیں بنائیں گے تو ہمیں نئی جو ہے وہ بہت تیار نہیں کر پائیں گے, لوگوں کو شوق نہیں پیدا ہوگا, اور آہستہ آہستہ کر کے لوگ چھوڑتے جائیں گے اور ایسی چیزوں کی طرف جائیں گے جس میں کچھ پیسہ ملتا ہے. اس زمانے میں نہ کوئی اسپانسرشپ ہوتی تھی, نہ کوئی وہ گیٹ منی اتنی زیادہ ہوتی تھی, نہ کوئی ٹیلی ویژن کی کوریج ہوتی تھی. ٹی وی کے پیچھے پھرتے تھے کہ جی آپ ہمارا میچ کور کر دیں, ریڈیو کی کمنٹری کے لیے ہم کوشش کرتے تھے. میں نے تو وہ ساری 70 کی, آپ سیکرٹری تھے اس وقت؟ جی سیکرٹری تھا پاکستان کرکٹ بورڈ کا, تو وہ ساری چیزیں میں نے دیکھی ہوئی تھیں. کہیں سے کوئی پیسہ نہیں آتا تھا, بڑی مشکل سے میچ کے اخراجات پورے کر. اس وقت یہ کارلار صاحب, اللہ ان کی مغفرت کرے, انہوں نے بہت اچھی ایک تجویز سوچی کہ انہوں نے تمام بڑے بڑے بینک اور دوسرے محکمے, ایئر لائنز وغیرہ, ان سے رابطہ کیا, اور انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمارے کھلاڑیوں کو ملازمتیں دے دیں اور آپ کو ہم ٹیمیں بنانے کی اجازت دیتے ہیں. تو وہ انہوں نے اجازت دی ٹیمیں بنانے کی. کھلاڑیوں کو پرکشش نوکریاں ملی, بڑے ان کو ایک اچھا سیکیور کریئر ملا, اور جس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ 70 کی دہائی اور اس کے بعد 80 میں وہی کھلاڑی آگے گئے. بہت شاندار ایک نرسری تیار ہوئی, نئی پود آئی, نئے چہرے آئے, نئے کھلاڑی آئے. بڑی کامیاب تجویز رہی, لیکن وہ اس زمانے کے لحاظ سے بہت اچھی تھی. آہستہ آہستہ یہ ہوتا گیا کہ اس کی وجہ سے پھر علاقائی تنظیموں کی طرف اور علاقائی ٹیموں کی طرف لوگوں کی توجہ ہٹتی چلی گئی. یہ مقصد کبھی بھی نہیں تھا, مقصد یہ تھا کہ دونوں مل کے چلیں اور ایک دوسرے کو سپورٹ کریں. تو اب ہم اس نہج پہ آ گئے ہیں, اس پوائنٹ پہ پہنچ چکے ہیں جہاں پہ ہمیں یقینی طور پہ اس مسئلے کا کوئی بہتر حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی لیے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے جو کرکٹ کے بڑے کامیاب کپتان اور آج کل سیاستدان, عمران خان بار بار بیان دے چکے ہیں کہ جی یہ محکمانہ تنظیمیں ختم کی جائیں اور علاقائی کرکٹ کو پروموٹ کیا جائے تاکہ لوگوں کی دلچسپی اس میں بڑھتی رہے. لیکن لوگوں کی دلچسپی بڑھانے کے لیے اور بھی بہت سی چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. اس حد تک آپ نے 3 آپشن کی بات کی تھی, تو آپشن میرے خیال میں صرف ایک ہی ہے. جو علاقائی تنظیمیں ہیں ان کے پاس تو کرکٹ بورڈ نے کوئی زیادہ وسائل ان کے لیے تیار نہیں کیے ہوئے, تو لامحالہ اور مجبوراً آپ کو محکموں کی طرف دیکھنا پڑے گا. اب محکمے جو ہیں وہ اسپانسرشپ کا رواج ابھی تک ہمارے ملک میں نہیں ہے, باوجود ساری کوشش کے نہیں ہے رواج. ہمارے جو اسپانسر ہیں, باہر کے ملکوں میں اسپانسر جو آتا ہے وہ پیسہ دیتا ہے, پبلسٹی لیتا ہے اور اس کے بعد اس کا کوئی دخل نہیں ہوتا. لیکن ہمارے ہاں یہ نہیں ہو سکتا. ہمارا مزاج ایسا ہے کہ جو پیسہ لگائے گا وہ کچھ نہ کچھ نمبرداری بھی چاہے گا. اچھا, آپ اسی سے آگے لے کے مجھے یہ آپ نے کہا کہ جو بیرونی دنیا ہے وہاں پر اسپانسر کا کام ہے کہ وہ پیسہ دیتا ہے, اپنی مائلیج لیتا ہے, جو بھی اس کو اس کے پیسے کے اگینسٹ جو اس کو کوریج چاہیے ہوتی ہے یا جو اس کو نام چاہیے ہوتا ہے, شہرت چاہیے ہوتی ہے, وہ مل جاتی ہے, ختم ہو جاتا ہے. ہمارے جتنے بھی اسپانسرز ہیں
وہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا ہر معاملے میں عمل دخل ہو. جی میں تو یہی سلیکشن کے معاملات میں، ان کے انفراسٹرکچر کے معاملات میں، ان کی پالیسی سازی میں، ان کی آئین میں، جتنے بھی ساری وہ چیزیں ہیں یہی چاہتے ہیں، اور ہمارے یہ قومی مزاج کا حصہ ہے. اس کو ہمیں ماننا پڑے گا، اس کو ہمیں ریکگنائز لیکن کرنا آپ یہ پڑے گا. کہتے ہیں کہ اسپانسر کا کوئی اختیار اس میں نہیں ہونا چاہیے. تھیوریٹیکلی اسپانسر کا کوئی اختیار مینجمنٹ میں نہیں ہوتا، ایڈمنسٹریشن میں نہیں ہوتا، اس کا صرف مائلیج کی حد تک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے وہ مطالبات کرتا ہے کہ مجھے اس میچ میں یہ لوگ لگا دو، پبلسٹی یہ کرو وہ کرو، وہ سب اس تک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہمیں ان کو اختیار دینا پڑے گا، دینا چاہیے. ٹھیک ہے. کرکٹ کی بہتری کے لیے مطلب اپنے جو زمینی حالات ہیں اور جو اس ہمارے کے مطابق دینا عمومی پڑے گا. رویے ہیں، ان کے مطابق کچھ نہ کچھ ان کے لیے تو نکالنا بجائے اس کے وہ علیحدہ اپنی محکمے کے نام سے ٹیمیں بنائیں، آپ کے پاس جتنی علاقائی تنظیمیں ہیں وہ ایک ایک محکمے کے آپ سپورٹ کر دیں کہ یہ آپ کی ٹیم ہے، لاہور کی ٹیم آپ کی ہے، پشاور کی ٹیم آپ کی ہے، آپ کا پرائیڈ ہے اس میں، آپ نے اس میں مائلیج بھی لینی ہے اور آپ نے اس ٹیم کے ذریعے اپنا نام بھی روشن کرنا ہے. جتنی ٹیم آپ کی بہتر کھیلے گی اتنا اچھا. خالد صاحب قطع کلامی کے آپ کا یہی حل ہے. آپ کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو پی آئی اے ہے، حبیب بینک ہے، نیشنل بینک ہے، ایس این جی پی ایل ہے، ایس ایس جی سی ہے، ان کو شفٹ کر دینا چاہیے ریجنز کے اوپر، یا ریجنز ان کے سپورٹ کر دینے چاہیے؟ ریجنز ان کے سپورٹ کر دینی چاہیے. جہاں جہاں کوئی لوکیشن ہے، جہاں کراچی والے کوئی محکمے ہیں، ان کو کچھ کراچی حیدرآباد کی ٹیمیں دے دی جائیں، ملتان کی ٹیم بے شک دے دی جائے، جو اس طرح پنجاب پہ کچھ محکمے ہیں ان کو اس طرف کی ٹیمیں. لیکن پھر وہ جو انتخابات کا عمل ہے ایسوسیشنز کا، وہ کیسے مکمل ہو؟ ایسوسی ایشن کے انتخابات جو ہیں وہ اسی طرح ہوتے ہیں جیسے پہلے ہوتے رہیں گے، سوائے اس کے کہ جو یہ محکمے ہیں ایک تو یہ ان کے اسپانسر بھی ہوں گے، اس میں پیسہ بھی لگائیں گے اور انتخابات میں بھی یہ اس کو کنٹرول کریں گے. اس سینس میں کہ بے شک سربراہ جو ہے علاقائی تنظیم کا وہ کسی محکمے کا ہو، آپ ان کے آئین میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ اس کو دی گئی، یا اس کا وہ سرپرست آپ بنا دیں، کوئی ایسا عہدہ بنا دیں. باقی نیچے جو سٹرکچر ہے وہ سارا ویسا ہی ہے جیسے کہ ہونا چاہیے. مطلب آپ کے خیال میں ایک سرپرستی اگر ان محکمہ جاتی ٹیموں کی آ جاتی ہے ریجنز کے اوپر تو یہ کوئی برائی والی بات نہیں ہے، یہ فائدے والی بات ہے. لیکن اس کا تعین پاکستان کرکٹ بورڈ نے کرنا ہے کہ راستہ کیسے نکالنا ہے. جی یقینی طور پہ گورننگ باڈی جو ہے ہمارا پاکستان کرکٹ بورڈ ہے. ایک مسئلہ سامنے آپ کے ہے، اس مسئلے پہ بہت بہتر ہوگا تمام محکموں کے نمائندوں کو بلا لیں، کچھ تنظیمیں جو ہیں علاقائی ان کے نمائندوں کو بلا لیں، ان کو اکٹھا بٹھائیں اور ان کے سامنے یہ تجاویز پیش کریں اور خوش آئند اور مناسب طریقے سے ایک اس کا حل نکالنا تو چاہیے. اس وقت پھر خالد صاحب پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس 16 ٹیمیں آپ کی فرسٹ کلاس کرکٹ کھیل رہی ہیں، قائدین ٹرافی میں 16 ٹیمیں حصہ لیتی ہیں اور 16 ریجن ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے اس وقت، تو یہ سارے کے سارے ریجنز اگر آ جائیں ٹیموں کے اوپر تو وہ جو اپنی ان کی آزاد شناخت ہے، جو ڈپارٹمنٹس ہیں، وہ ختم تو نہیں ہو جائے گی؟ نمبر ایک. نمبر دو، پھر ٹیموں کی تعداد کم کرنا پڑے گی جو فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلتی ہیں؟ ٹیموں کی تعداد تو میرا خیال ہے کم کرنی چاہیے. یا تو آپ اتنی زیادہ سہولتیں دے کے اور اتنے زیادہ اچھے کھلاڑی تیار کر سکتے ہوں کہ فرسٹ کلاس واقعی وہ کھلاڑی ہوں. ہوتا یہ ہے کہ چونکہ آپ نے نہ وہ سہولتیں دی ہیں، نہ علاقائی تنظیموں کو اتنا کوئی کمپٹیشن اور اچھی کرکٹ ملتی ہے، تو لہذا وہ آپ کو یاد ہے کہ پرانے زمانے میں ایسے بھی فرسٹ کلاس ٹیمیں ہوتی تھیں جس میں لوگ چور دروازے سے داخل ہو کے بھی کھیل جاتے تھے. ہمارے ملک کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایک میچ اس انداز میں کھیلے ہوئے ہیں، فرسٹ کلاس کرکٹر بن چکے ہوئے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اب اس چیز کا بندوبست کرنے کے لیے آپ کو ٹیموں کی تعداد کتنی رکھنی ہے، کتنی کم کرنی ہے، یہ تو تفصیلی مطلب یہ گھوم پھر کے ساری چیزیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے صدر دفتر پہ آتی ہیں کہ آپ نے اس صورتحال کا حل، اس مسئلے کا حل کیا نکالنا ہے. علاقائی ٹیمیں، محکموں کی ٹیمیں، اسپانسرشپ کا مسئلہ، اس کے لیے درمیانی راستہ کیا نکالنا ہے. اگر اسپانسرز نے آنا ہے تو ان کو آپ نے ریجنز میں، ایسوسیشنز میں کیا حصہ دینا ہے، کیا اختیار دینا ہے. یہ ساری چیزیں گھوم پھر کر آپ پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف ہی جاتی ہیں اور اس کا حل اور اس کا بہتر حل نکالنا بہرحال پاکستان کرکٹ بورڈ کے ٹاپ آفیسرز کی ذمہ داری. آپ کی بات درست ہے. خالد صاحب، پاکستان کرکٹ کا کپتان ٹیسٹ فارمیٹ میں کس کو ہونا چاہیے؟ آپ بیانات سن رہے ہوں گے پی سی بی کے اعلیٰ عہدیداروں کے بھی، اور آپ انضمام صاحب بھی بولے ہیں کہ فیصلہ بہرحال مصباح کریں. آپ کے خیال میں
درست وقت ہے مصباح کے لیے کہ دورہ آسٹریلیا کے بعد یا پھر اس کے بعد ایک آدھ اور سیریز کے بعد یا پھر اسی کے بعد وہ خیر بات کہہ دیں کھیل کے میدانوں کو، اور پاکستان کرکٹ بورڈ اگر اس کے متبادل کھلاڑیوں پہ جائے تو آپ کے خیال میں سیدھا سادہ اٹھا کے اظہر علی کو کپتان بنا دینا چاہیے ٹیسٹ کرکٹ کا، یا پھر سرفراز کے حوالے تینوں فارمیٹ کی کپتانی کرنی چاہیے؟ ایک تھوڑا سا سیاسی غیر سیاسی بیان معین خان کا بھی آیا کہ تینوں فارمیٹ کا کپتان سرفراز احمد کو مقرر کر دینا چاہیے۔ آپ اس ساری صورتحال میں کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ وسیم اکرم بھی بیانات تو دیتے ہیں لیکن وہ تھوڑا سا رخ دیکھتے ہیں ہوا کا کدھر زیادہ زور سے چل رہی ہے، ادھر کا ایک بیان دے دیتے ہیں وہ۔ جی، جہاں تک کرکٹ بورڈ کے بیانات کا تعلق ہے اور خاص طور پہ ہمارے جو چیئرمین صاحب ہیں ان کے بیان آتے رہتے ہیں کہ میں نے درخواست کی ہے مصباح الحق سے کہ وہ آسٹریلیا کے دورے تک ضرور کپتانی کریں، اور پھر شاید انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ مزید درخواست کریں گے کہ وہ اس کے بعد بھی ٹیم کو سہارا دیے رکھیں۔ تو مجھے کچھ اس سے گمان یہ گزرتا ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو، لیکن مجھے یہ خیال یہ گزرتا ہے کہ وہ دو ریکارڈ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ پہلا ریکارڈ تو ان کا اپنا ہوگا کہ معمر ترین سربراہ کرکٹ بورڈ کا ایک ریکارڈ وہ ہوگا، اور دوسرا ریکارڈ یہ ہوگا کہ معمر ترین سب سے ایجڈ جو ہے وہ کپتان پاکستان کا ہوگا، ظاہر 40 42 44 جو بھی عمر ہوتی جائے گی، تو یہ دو وہ ریکارڈ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ مصباح الحق کے کھیلنے پہ مجھے ذاتی طور پہ اور اس کی کپتانی کرنے پہ کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے۔ ظاہر ہے وہ فٹ بھی ہیں اور تمام بیٹسمینوں سے میرا خیال ہے یونس خان سے بھی شاید اس وقت بہتر کھیل رہے ہیں، تو ان کی ٹیم میں جگہ بھی بنتی ہے۔ چونکہ ٹیم میں جگہ بنتی ہے تو لہذا قیادت بھی وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن مجھے جو ہے کرکٹ بورڈ کی جو ہے بے کسی اور بے بسی، اس پہ بڑا رحم آتا ہے۔ وہ اس لیے رحم آتا ہے کہ وہ کیا کرکٹ بورڈ ہے جو اتنے سالوں میں اپنے ایک کپتان کا متبادل تیار نہیں کر سکا۔ یہ مجھے بڑا ان پہ ترس آتا ہے۔ اس طرح ہونا نہیں چاہیے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ کپتان کے پیچھے 4 کھلاڑی تیار ہو رہے ہوں کپتان بننے کے لیے، اور وہ ان کی جگہ لے سکتے ہوں۔ یہ جو ہے قحط الرجال کی کیفیت، یہ بینکرپسی کی کیفیت، یہ کرکٹ کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں ہے۔ مطلب آپ کے خیال میں جو درخواست کی جاتی ہے چیئرمین پی سی بی کی طرف سے بار بار مصباح کے لیے، وہ اچھا شگون نہیں ہے؟ نہیں، ظاہر ہے کہ یعنی اتنی آپ کے پاس کمی ہے اپنے کھلاڑیوں کی اور ان میں قیادت کی صلاحیتوں کی کہ آپ ایک کھلاڑی پہ ہی محنتیں کر رہے ہیں۔ میں نے کبھی کسی کرکٹ بورڈ کو اس طرح کی باتیں کرتے نہیں سنا۔ آپ ساری دنیا کے کرکٹ بورڈز کا جائزہ لے دیں، نہیں سنا۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اتنی کرائسس پیدا ہو جاتی ہے کہ کسی کو زبردستی لا کے کپتان بنانا پڑتا ہے، لیکن وہ پھر کبھی کبھار ہوتا ہے، اور وہ بھی 1-2 میچ کر کے وہ پھر کر دیں۔ میں اس کی مثال میں دوں گا، میرا خیال ہے 80 کے شروع میں، 80 کی دہائی میں انگلستان میں یہ صورتحال پیدا ہو گئی تھی کہ انہوں نے اپنی طرف سے جس کو کپتان تیار کر رہے تھے اور کیا ہوا تھا، اور بڑا ان کا شاید اچھا چوائس بھی تھا، ایئن بوتھم کتنا بڑا کھلاڑی تھا، اس کو انہوں نے تیار کیا ہوا تھا اور وقت پہ آئے اور اس کو قیادت انہوں نے سونپ دی۔ اس پہ اتنا کچھ پریشر آیا کہ وہ بالکل ہی ٹیم جو تھی لڑکھڑا گئی انگلستان کی، اور ایشز کا ٹور تھا، آسٹریلیا کے خلاف کھیل رہے تھے، محل 3 میچ بہت بری طرح وہ ہارے تھے۔ پھر انہوں نے سر جوڑا اور بیٹھے، تو بوتھم کی جو اپنی کارکردگی بھی بڑی متاثر ہو رہی تھی، نہ وہ بیٹنگ کر پا رہے تھے نہ وہ بولنگ کر پا رہے تھے، حالانکہ اس وقت بڑی اچھی فارم میں تھے۔ تو پھر انہوں نے سوچا کیا کیا جائے۔ پھر وہ کیا کیا، انہوں نے بڑی دلچسپ بات کی تھی، وہ مائک بریلے کو لے کے آئے واپس۔ مائک بریلے کو بہت زبردست کپتان، بطور کھلاڑی کو خاص اس کا نہیں تھا، لیکن قیادت اس کی زبردست تھی۔ وہ آیا تو میرا خیال ہے 4تھا میچ ہی انگلستان جیت گیا تھا۔ وہ فالو آن ہو رہے تھے اور کیا ہوا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے نہ صرف اتنا سکور کر دیا کہ فالو آن سے نکل گئے، بلکہ آسٹریلیا کو اتنی ایک انہوں نے دیا ٹارگٹ کہ اس میں ان کو آؤٹ بھی کر دیا تھا، اگر مجھے صحیح اس کا ریکارڈ یاد ہے۔ بڑی زبردست وہ موو ہوئی، مطلب وہ موو یہ اس طرح کی صورتحال کبھی کبھار لیکن آپ کے پاس اس طرح کی بے کسی یا بے بسی والا عالم نہیں ہونا چاہیے تھا، جو کہ ہو چکا ہے۔ باقی کس کو ہونا چاہیے، دیکھیں وہ باہر بیٹھے ہوئے رائے دینا بڑا مشکل ہے۔ ٹھیک ہے، ہم ٹیلی ویژن پہ دیکھتے ہیں، میں تو بڑا عرصہ ہوا گراؤنڈ میں جا کے میچ بھی نہیں کوئی دیکھا،
تو باہر بیٹھے ہوئے دیکھتے ہوئے آپ زیادہ سے زیادہ کوئی بالنگ چینجز پہ تبصرہ کر سکتے ہیں, کوئی آپ فیلڈ پلیسنگ پہ تبصرہ کر سکتے ہیں, آپ اس کی باڈی لینگویج پہ تبصرہ کر سکتے ہیں, لیکن اصل میں دیکھنا یہ ہوتا ہے, یہ تو ساری ہوتی ہیں سمپٹمز ہوتے ہیں, اصل میں دیکھنا ہوتا ہے کہ ڈریسنگ روم میں اندر لیڈر کی اور جو اس کے فالوز ہیں, کپتان اور اس کی ٹیم کے درمیان کیسی ایکویشن ہے, کتنا ان کو موٹیویٹ کر سکتا ہے, کتنا ان کو انفلوئنس کر سکتا ہے, جب ٹیم گری ہوئی ہے تو ان کا حوصلے بڑھانے کے لیے ان کو کیسے اٹھا سکتا ہے, کوئی زیادہ کھلاڑی جو ہے کوئی شوخی کر رہا ہے یا اپنی حد سے بڑھ رہا ہے اس کو وہ قابو کر سکتا ہے. یہ تمام چیزیں اس کی قیادت کا حصہ ہیں جو کہ آپ گراؤنڈ پہ جو میچ ہو رہا ہے اس کو دیکھ کے آپ ان چیزوں کا اندازہ نہیں لگا سکتے. تو یہ اندازہ وہی لوگ لگا سکتے ہیں جو ٹیم کے ساتھ ہیں, جو آفیشلز ہیں, جو ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, تو اس صورت میں رائے دی جا سکتی ہے. اس لیے میں یہ رائے دینے سے پرہیز کروں گا. ٹھیک ہے کہ آپ کے خیال میں ایک متبادل کے طور پہ رائے دینے کا حق آپ محفوظ رکھتے ہیں, اور آپ کسی بھی طرف رائے اس لیے نہیں دینا چاہتے کیونکہ آپ کا براہ راست کسی سے بات چیت نہیں, گفتگو نہیں, انٹرویو نہیں ہے, آپ ان کے ڈریسنگ روم دیکھا نہیں ہے میں نے کیسے ایکٹ کر رہے ہیں بطور لیڈر, وہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے. اچھا, اگر آپ ظاہری طور پر دیکھتے ہیں تو آپ کا جھکاؤ کدھر جاتا ہے کہ سرفراز احمد کی طرف جانا چاہیے, آپ کو اظہر علی کی طرف جانا چاہیے؟ جتنا تھوڑا بہت ٹیلی ویژن پہ دیکھا ہے, کچھ آبزرو تھوڑا بہت کیا ہے, تو مجھے سرفراز میں زیادہ صلاحیتیں قیادت کی نظر آتی ہیں. سرفراز میں زیادہ صلاحیتیں قیادت کی نظر آتی ہیں. اچھا خالد, آسٹریلیا میں پاکستان کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ انگنت آسٹریلیا میں صرف مسائل ہی مسائل ہوں گے, مسائل بہت کم. لیکن ہم سیروزہ تو جیت گئے ہیں, سیروزہ جیت گئے ہیں, گو کہ اس میں کوئی ٹاپ پلیئرز ان کے نہیں تھے. ان کے ٹاپ پلیئرز نہیں تھے, بالنگ اچھی ہوئی, سب کچھ ہے, اس میں اپنے بیٹسمینوں کا مطلب. پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں خالد محمود صاحب, سابق چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ. خالد صاحب, سپر لیگ کی گفتگو آپ سن رہے ہوں گے. لمیٹڈ کمپنی, ایک کرکٹ بورڈ یہ واضح کر چکا ہے, شہریار خان صاحب بھی, نجم سیٹھی صاحب بھی, یہ بھی کسی بھی طور پاکستان کرکٹ بورڈ سے الگ ادارہ نہیں ہوگا, یہ اس کا ایک ذیلی ادارہ ہوگا جو اس کی سرپرستی بھی کام کرے گا. اب جو بورڈ آف ڈائریکٹرز آئے ہیں ان میں 3 بورڈ آف ڈائریکٹرز کا تعلق پاکستان کرکٹ بورڈ سے ہے, 2 باہر سے آئیں گے. وہ ضیاء رضوی صاحب ہیں اور عارف حبیب صاحب ہیں, جن کے بارے میں سب کو پتہ ہے کہ وہ بورڈ آف ڈائریکٹرز میں شامل ہوں گے. ضیاء رضوی صاحب چیئرمین ہو سکتے ہیں. طاقت کا اور اختیارات کا مرکز پھر بھی پاکستان کرکٹ بورڈ کے نجم سیٹھی صاحب ہوں گے. 5 بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں اور ان میں ایم ڈی یا جو بھی چیف ایگزیکٹو یا جو بھی ایک سب سے طاقتور عہدہ ہوگا معاملات کو چلانے کے لیے, وہ کرکٹ بورڈ کے کسی ایک شخص کے پاس ہو سکتا ہے. وہ سیٹھی صاحب بھی ہو سکتے ہیں, وہ منصور مسعود بھی ہو سکتے ہیں, وہ شکیل شیخ بھی ہو سکتے ہیں. لمیٹڈ کمپنی بنانے کا خیال آپ کی رائے میں کیسا ہے, اور کیا یہ واقعی مفید ثابت ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں؟ پورا اختیار جو ہے وہ کرکٹ بورڈ کے پاس ہی رہے گا, باوجود یہ کہ ایک لیگل اینٹی علیحدہ بن رہی ہے. ہاں جی. لیکن جہاں تک چیف ایگزیکٹو کا عہدہ ہے, وہ میری تو اطلاع یہی ہے کہ وہ نجم سیٹھی صاحب ہی ہوں گے چیف ایگزیکٹو اس کے, اور جو چیئرمین ہوگا وہ پرائیویٹ سیکٹر کا کوئی ہوگا, اور چیئرمین وہ ہوگا ایک جو نمائشی عہدہ ہوتا ہے کہ جب بورڈ کی میٹنگ جس طرح ظہیر عباس صاحب صدر تھے آئی سی سی. جی وہ عہدہ ہوگا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے. لیکن یہ لمیٹڈ کمپنی بنا کے اور یہ پرائیویٹ سیکٹر کو لانے کا مقصد جو ہے وہ مجھے ایک ہی نظر آتا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کی وجہ سے جو سپانسرز ہیں اور جو ٹیموں کو خریدنے والے لوگ ہیں ان کی دلچسپی اس سارے معاملے میں بڑھ جانی چاہیے, زیادہ ہو جائے. کیونکہ ان لوگوں کے نام ہے, عارف حبیب صاحب کا کافی نام ہے, ضیاء رضوی صاحب آپ جانتے ہیں کہ 2-3 دفعہ انٹرم گورنمنٹ میں وزیر بن چکے ہیں اور فائنینشیل ایکسپرٹ ہیں, ان میں بڑی کافی ہے. تو ان لوگوں کے آنے کی وجہ سے جو باہر کے لوگ ہیں ان کو یہ کم از کم سوچ ہوگی کہ یہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر کی نمائندگی ہے اور ہمارے ساتھ کوئی زیادتی بھی نہیں ہوگی, ہماری بات بھی سنی جائے گی, اور اس طرح وہ جو منافع کمانے کا ایک ہے نا سوچ, اس میں بھی بہتری آ سکتی ہے. اور پھر مزید یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں ایک جو پرائیویٹ سیکٹر کی پریکٹسز ہیں وہ اور ایسی آ جائیں کہ جس سے آپ کو یاد ہوگا کہ کسی زمانے میں
بہت زیادہ لیدے اور مخالفت ہوئی تھی وہ جب چینل 9 والا گروپ آیا تھا کیری پیکر کا، اور ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا تھا کہ یہ کیا ہو گیا، کیسے ہو گیا. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کچھ کیری پیکر نے ون ڈے کرکٹ میں جو وہ تبدیلیاں لے کے آیا، جدت آئی ساری کرکٹ بورڈ، حتیٰ کہ ٹیسٹ کرکٹ بھی آ گئی، ہر چیز اس میں آ گئی. تو ہر جب نئی چیز کوئی ہوتی ہے تو اس پہ لیدے بھی ہوتے ہیں، اس پہ نکتہ چینی بھی ہوتی ہے. آپ کے خیال میں جو آپ فرما رہے ہیں کہ اس سے جو سپانسرز یا پھر جو کمپنیز ہیں ان کا اعتماد بہتر ہو سکتا ہے، اعتماد بڑھے گا آنے کا، اور اس کا فائدہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، فائدہ ہو سکتا ہے. اچھا، دورہ آسٹریلیا کی طرف دوبارہ چلے جاتے ہیں. آپ کے خیال میں نیوزی لینڈ سے پاکستان کی ٹیم جب ہار کر آسٹریلیا آئی ہے، ایک سہ روزہ میچ ہم جیتے ہیں، جب تیاری کی آپ بات کرتے ہیں تو آپ کے خیال میں جب کرکٹ اتنی زیادہ ہے کہ ہم ایک ملک سے نکلتے ہیں، دوسرے سے نکلتے ہیں، تیسرے، تو یہاں پر تیاری والا وہ معاملہ جس کی آپ ذکر کر رہے ہیں کہ خاص ماحول میں خاص پچز کے اوپر ایک مناسب وقت دے کر تیاری کروائی جائے، وہ والا تو سین بنتا نظر نہیں آتا خالد صاحب، کہ آپ کے پاس 1.5-2 مہینے کا گیپ ہے، آپ نے اس کے بعد ویسٹ انڈیز جانا، آپ بھرپور تیاری کریں یہاں پر. اب یہ صورتحال ہے، اس کا کیا پھر درمیانی راستہ نکلتا ہے؟ پھر تو یہ ملبہ یا جو بوجھ ہے وہ تو کھلاڑیوں کے اوپر جاتا ہے کہ ایک پروفیشنل کی حیثیت سے، ایک پیشہ ور کی حیثیت سے، پیشہ ور کھلاڑی کی حیثیت سے آپ نے ہر قسم کے ماحول میں پرفارم کرنا ہے. اس کا دیکھیے، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی گیپ نہیں ہوتا، یو اے ای سے نیوزی لینڈ سے آسٹریلیا. جی ہاں، یہ بات یہ ہے کہ آپ نے یہ کیوں کیا ہوا ہے ایسے کہ سوائے اپنے ملک میں یا آپ صحرا میں جہاں پہ ویسی ہی ڈیڈ وکٹیں ہیں جیسے ہمارے ملک میں ہیں، اور گیند جو ہے وہ زیادہ اونچا نہیں اٹھتا، تو آپ نے یہ کیوں کیا ہوا ہے کہ آپ نے مستقلاً ہی ہم اپنی کرکٹ جو ہے، جتنی بھی ڈومیسٹک کرکٹ بھی ہے، جو کلبوں کی لیول کی کرکٹ، جو فرسٹ کلاس کرکٹ ہے، اور حتیٰ کہ انٹرنیشنل کرکٹ اگر ہوتی ہے تو وہ آپ ایسی وکٹوں پہ کرا رہے ہیں، تو پھر تو آپ اپنے لیے مشکلات کا بندوبست خود کر رہے ہیں. اس کی مثال میں یہ دوں گا کہ ایک زمانہ تھا کہ ہندوستان جو تھا اس میں سوائے ٹرننگ ٹریکس کے کبھی کچھ ہوتا ہی نہیں تھا. وہ بڑے بڑے اسپنرز پیدا ہو گئے، پرسنہ ہو گیا، اور بیدی ہو گیا، چندر شیکھر ہو گیا، بعد میں بھی وینکٹ راگھون وغیرہ آ گئے. لیکن انڈیا کی مصیبت ہمیشہ ہوتی تھی کہ ملک سے باہر نکلتے تھے تو ہر جگہ ہارتے ہوئے واپس آتے تھے. تو آہستہ آہستہ انہوں نے اس اپنی حکمت عملی میں، اس سوچ میں تبدیلی کی. اب ان کے پاس ایسی وکٹیں ہیں کہ جس میں ہر ایک کو کچھ نہ کچھ موقع ملتا ہے. کوئی آپ ان کے پاس پیسرز بھی اب اچھے آ گئے ہیں، ان کے بیٹسمین جو ہیں وہ بھی مشکل، مسلسل عمل ہے. تو آپ کو وہی چیز اپنے ملک میں بھی کرنی پڑے گی. آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کی ڈیڈ وکٹیں نہ بنیں. آپ کی وکٹیں کم از کم اتنی تو ہوں کہ اس میں کچھ پیس ہو، کچھ اس میں باؤنس ہو. تو جب اس قسم کی وکٹیں ہوں گی جس پہ آپ کھیلتے رہیں گے تو پھر آپ کو کسی گیپ کی ضرورت نہیں پیش آئے گی تیاری کرنے کے لیے. پھر آپ کے بیٹسمین جو ہیں وہ عادی ہوں گے پیس کے، عادی ہوں گے باؤنس کے، اور آسٹریلیا بھی جائیں گے تو کچھ کھیل لیں گے، نیوزی لینڈ بھی کھیل لیں گے، جنوبی افریقہ بھی کھیل لیں گے. تو میری مراد یہ تھی کہ آپ اس طرح کا انتظام کریں جو کہ نہیں ملک میں ہو رہا ہے. یہاں پہ تو صورت حال یہ ہے کہ وہ گھٹنوں سے اوپر کبھی گیند نہیں اوپر اٹھتا، اتنی دھول اٹھتی ہے وکٹوں پہ اور اتنی خراب حالات ہوتے ہیں. نہیں، ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا خالد محمود صاحب. جہاں تک دھول اٹھنے کی بات ہے اور گھٹنوں سے اوپر نہ آنے کی بات ہے، وہ مدثر نظر صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی پاکستان کرکٹ بورڈ نے قائم کر دی ہے جس میں آغا زاہد صاحب بھی ہیں اور ثاقب عرفان صاحب بھی ہیں. عین ممکن ہے ان کا یہ کام ہے کہ انہوں نے پچز کی اور گراؤنڈ کی جو صورتحال ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کرنے ہیں. امید کی جا سکتی ہے کوئی بہتری ضرور ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ خالد صاحب. میں ایک اضافہ کر دوں کہ ہمارے پاس جس طرح کپتان کوئی نہیں ہے، جیسے کوئی شہریار خان صاحب کی ریپلیسمنٹ کوئی نہیں ہے، ہمارے پاس گراؤنڈ مین کی بھی ریپلیسمنٹ کوئی نہیں ہے، صاحب بشیر کے اور کوئی نہیں ہمارے پاس. بہت بہت شکریہ آپ کا. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے ناظرین. خاصی گفتگو اور ایسی گفتگو جس سے پاکستان کے کرکٹ کو کچھ اچھا خاصا فائدہ ہو سکتا ہے وہ ہوئی ہے. خالد صاحب کے مشکور ہیں کہ یہ تشریف لائے اور انہوں نے اپنے قیمتی خیالات ہمارے ناظرین اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے اعلیٰ عہدیداران تک پہنچائے. پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. حافظ محمد عمران گیم بیٹ کی پوری ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہے. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سا خیال رکھے گا. اللہ نگہبان.